اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لو کان معہ آلہۃ کما یقولون اذا لابتغوا الی ذی العرش سبیلا سبحانہ وتعالی عما یقولون علوا کبیرا۔ پیچھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے احکامات بیان کیے کہ یعنی یہ کام نہیں کرنے۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اپنی شان کبریائی کو بیان کیا ہے کہ تمہیں منع کرنے والا کون ہے۔ پہلی بات تو یہاں پہ یہ بیان فرمائی کہ وہ خدا ایک ہے، اس جیسا خدا کوئی نہیں ہے۔ آگے اس نے اپنی شان بیان فرمائی ہے اور یہ بتایا ہے کہ اگر کوئی اور خدا ہوتا تو وہ رب تک پہنچنے کی کوشش تو کرتا نا، کہ تاکہ اس کے برابر ہو سکے۔ فرمایا کہ ایسی کوئی بات ہے ہی نہیں۔ اب ذرا قرآن مجید کے الفاظ چیک کریں۔ فرمایا قل لو کان معہ آلہۃ، فرمایا کہ اے محبوب آپ ان کو فرما دیں مکہ والوں کو، اگر اس کے ساتھ کوئی اور خدا بھی ہوتے، کما یقولون، جیسے یہ لوگ کہتے رہتے ہیں کہ یہ بھی خدا ہے، یہ بھی خدا ہے، یہ بھی خدا ہے، وہ بھی خدا ہے، فلانا خدا، فلانا خدا، فلانا خدا، ٹھیک ہے۔ میں یہ جو مختلف چیزوں کو خدا بناتے رہتے ہیں، ان کو آپ یہ فرما دیں کہ اذا لابتغوا الی ذی العرش سبیلا، اگر کوئی اور خدا ہوتے تو وہ عرش کے مالک تک پہنچنے کا کوئی راہ ضرور نکال لیتے، لیکن رب تک پہنچنے کا کوئی کسی کے پاس کوئی چانس ہے ہی نہیں، کوئی جا ہی نہیں سکتا، وہاں تک پہنچ ہی نہیں سکتا۔ کوئی یہ بھی ہم نہیں کہہ سکتے کہ وہ کہاں ہے، لیکن یہاں جہاں بھی ہے، وہ تو ہر جگہ موجود ہے، لیکن غالب گمان جو ہمارے ذہنوں میں جو بات آتی ہے کہ وہ عرش الہی کے اس کا جو علاقہ ہے وہ عرش الہی سے بھی پار ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخلوق کا علاقہ اور بنا رکھا ہے، یعنی عرش سے لے کر فرش تک یہ ساری مخلوق کا علاقہ ہے، ٹھیک ہے۔ عرش سے پار جو ہے یوں سمجھ لیں کہ یہ اس کا اپنا علاقہ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اگر کوئی اور خدا ہوتا، ٹھیک ہے، تو کیا کرتا؟ کم سے کم عرش تک پہنچنے کی کوشش تو کرتا نا۔ اسے پتہ تو ہوتا نا کہ اوپر کی جو مخلوق ہے، اگر خدا جو ہے تو اسے اپنی اوپر کی مخلوق کا بھی پتہ ہونا چاہیے تھا، نیچے کی مخلوق کا بھی پتہ ہونا چاہیے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسا کوئی خدا ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے، بلکہ اتنے عاجز خدا ہے کہ ان کو لتر مارتے رہے کچھ بھی نہیں کر سکتے، اٹھا کے گندگی میں پھینک دو پھر بھی کچھ نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے۔ اتنا بے بس اور عاجز ناتواں خدا کوئی ہوتا کسی کا، ٹھیک ہے جی۔ آپ پولا نکالے اور خصے والے جوتی کے ساتھ جناب والا 6 لگا دیں، ٹھیک ہے، مجال ہے کہ آگے سے ہاتھ کھڑا کر کے روک لے، اتنی بے بسی خدا کی، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اذا لابتغوا الی ذی العرش سبیلا، اگر کوئی اور خدا ہوتا تو کم سے کم عرش تک پہنچنے کی کوشش تو کرتا۔ کسی کو تو اتنا ہی پتہ کوئی نہیں کہ عرش الہی تک کون سی مخلوق اور کتنی مخلوق وہاں پہ آباد ہے اور کتنی موجود ہے، دیکھیں نا جی۔ آج مرا کے قیامت آنے والی ہے، انسان مر کے جو ہے وہ چاند تک پہنچا ہے، ٹھیک ہے۔ ہزاروں کھربوں اربوں کے حساب سے جناب اعلیٰ وہ ستارے سیارے سارا کوئی پڑا ہوا ہے، سورج پڑے ہوئے، چاند پڑے ہیں، پتہ نہیں کتنی کہکشائیں پڑی ہیں۔ پہلے آسمان کا تو خواب ہی انسان نہیں دیکھ سکتا، جس کے بارے میں حضور نے ارشاد فرمایا کہ یہ 500 سال دور ہے، ٹھیک ہے۔ پہلا آسمان کہاں ہوگا؟ یہ جتنے ستارے یہ تو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، یہاں تک پہنچنا بھی انسان کے بس کی بات نہیں ہے، ان ستاروں تک پہنچنا بھی، یہ بھی کروڑوں سال دور ہے ہم سے، اور آسمان اس سے بھی زیادہ اوپر ہے۔ اور رب اس نے تو 7 آسمان بنا رکھے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر آسمان کے اوپر چڑھنا ممکن نہیں ہے، جیسے 500 سال تک اس کی چھت کو جا کے لگے گا نا بندہ، 500 سال چھت کے اوپر چڑھنے کے لیے چاہیے، یعنی اتنا موٹا آسمان ہے۔ پھر اس سے آگے، پھر اس سے آگے، پھر اس سے آگے، پھر اس سے آگے، اللہ جانے کہاں تک۔ یہ تو صرف واحد حضور کی ذات ہے جس نے یہ سارا کچھ دیکھ رکھا ہے، وگرنہ اور کسی بندے کے بس کی بات ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے۔ جو لینے آئے تھے وہ بھی راستے میں رک گئے، انہوں نے کہا جی بابا جی بس آگے آپ نہیں جانا ہے، ٹھیک ہے، ہماری بھی سدرۃ المنتہا پہ بس ہو گئی ہے، ٹھیک ہے، اس سے آگے بھی صرف حضور ہی جا سکتے ہیں، جو لینے آئے تھے وہ بھی راستے میں رکے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اللہ جانے آگے کتنی مخلوق موجود ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ عرش الہی تک پہنچنے والے کوئی ہے ہی نہیں جو رب تک پہنچ سکے۔ ہاں سبحانہ و تعالی، رب کی ذات ان ساری باتوں سے پاک ہے، اور و تعالی، اور اتنی بلند ہے جو یہ باتیں کرتے پھر رہے ہیں، اما یقولون، جو کچھ بھی یہ کہہ رہے ہیں، علوا کبیرا، رب کی ذات تو بہت ہی زیادہ بڑی ہے اور بلند ذات ہے، اس تک کون پہنچ سکتا ہے؟ اس تک تو پہنچنے کے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے کہ رب کی ذات تک پہنچ سکے۔ اور آگے اس کی شان دیکھیں ذرا، فما تسبح لہ السماوات السبع والارض ومن فیہن، فرمایا کہ 7 آسمان اور 7 زمینوں کے اندر جو کچھ بھی موجود ہے ہر شے اس کی تسبیح بیان کر رہی ہے، ٹھیک ہے۔ کون سوچے کہ 7 زمینوں میں کیا کچھ ہے،
ساتوں آسمانوں میں کیا کچھ ہوگا. اب اس کا مطلب یہ ہے کہ اس زمین کے نیچے بھی کوئی ایسی مخلوق ہے جو اللہ اللہ کر رہی ہے, پھر اس زمین کے نیچے بھی کوئی مخلوق موجود ہے جو اللہ اللہ کر رہی ہے, پھر اس زمین کے نیچے بھی موجود ہے, پھر اس زمین کے نیچے. اس کا مطلب کیونکہ 7 زمینیں کہا گیا نا, 7 زمینیں, اس کا مطلب یہ کہ 7 زمینوں تک رب نے ایسی ایسی مخلوق بنا رکھی ہے جو اللہ اللہ کر رہی ہے. اور ہم سمجھتے ہیں کہ شاید ہم کر رہے ہیں بس, باقی جو ہے وہ ہم نے 4 رکعتیں کیا پڑھ لیتے ہیں, ہمارے دماغ میں آ جاتا ہے ہم تو بھائی رب کی بارگاہ میں بڑے احسان کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, اور دیہاتی ہے نا حضور کی بارگاہ میں, لیکن یمنون علیک ان اسلموا, انہوں نے کہا یہ اسی ہم نے کلمہ جو پڑھا ہے ہم نے احسان کیا ہے. تو قل لا تمنوا علی اسلامکم, اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا محبوب ان کو فرماؤ کہ تہاڈا کوئی احسان نہیں ساڈے تے, ٹھیک ہے, تسی کلمہ پڑھ لیا ہے. انہوں نے کہا جی آپ کیونکہ ہم نے کلمہ پڑھا ہے تو ہم آپ پیسے بھی دیں, ہمارے ساتھ تعاون کریں, ہماری مدد کریں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان کو فرمایا قل لا تمنوا علی اسلامکم بل اللہ یمن علیکم, فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے کہ اس نے تمہیں کلمے کی ہدایت عطا فرمائی ہے. کلمے پڑھ کے پیسے مانگنے آ گئے, ٹھیک ہے, کہہ رہے جناب ہمیں ہمارے ساتھ تعاون کریں کیونکہ ہم نے کلمہ پڑھ رکھا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یہ رب کا احسان ہے کہ اگر تم نے کلمہ پڑھا ہے, رب نے ہدایت تمہیں عطا فرما دی ہے, آگے جا کے ہدایت کے بدلے جنت عطا فرما دے گا, اگر نہ تو جنت میں سڑتے مرتے. یہ تو رب کی کرم نوازی ہے کہ اس نے جناب اللہ تمہیں اپنے قرب, اپنا دین, اپنے دین کی سمجھ عطا فرما دی ہے, اپنا اسلام کی جو ہے وہ توفیق عطا فرما دی ہے. فرمایا وگرنہ جنہوں نے نہیں مانا ان کا حال آگے جا کے دیکھ لینا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا, فرمایا 7 زمینوں کے اندر بھی جتنی مخلوق ہے اور السماوات السبع اور 7 آسمانوں کے اندر بھی. اس کا مطلب یہ دیکھیں یار ہماری اس آسمان کے اندر بھی کتنی مخلوق موجود ہے. آخر ہم نظر جو اٹھا کے اتنے ستاروں کو دیکھتے ہیں, کتنے ستارے تو ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں, ہر ستارے کے اندر مخلوق موجود ہے اور اللہ اللہ کر رہی ہے. پھر آسمان اللہ اللہ کر رہا ہے, پھر اس کے بعد آسمان کے اوپر دوسری مخلوق ہے وہ اللہ اللہ کر رہی ہے, پھر تیسری, چوتھی, 5ویں, 6ٹھی, آپ عرش الہی تک چلے جائیں. خدا جانے کیا کچھ اس نے بنا رکھا ہے, لیکن ہر شے اللہ اللہ ہی کر دی جا رہی ہے. کتنی بڑی بات ہے. اس کی موٹی سی مثال دیکھیں, یہاں پہ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب درخت اللہ اللہ کرنا چھوڑ دینا تو اسے کاٹ دیا جاتا ہے. درخت نہیں کٹتے, درخت تو میں درخت کٹتا ہی تب ہے جب وہ اللہ اللہ کرنا چھوڑ دیتا ہے. ٹھیک ہے, میں اپنا کیا کہتے ہیں اس کو, مچھلی جال میں پھنستی تب ہے جب وہ اللہ اللہ کرنا چھوڑ دیتی ہے. کوئی جانور میں ذبح ہی تب ہوتا ہے جب وہ اللہ کا ذکر چھوڑ دیتا ہے. کوئی سوچ سکتا ہے اس بات کو؟ جو مچھلیاں پکڑنے جاتے ہیں یا مچھلی پکڑ کے لاتے ہیں, فرمایا مچھلی تب جال میں پھنستی ہے جب وہ اللہ کا ذکر چھوڑ دیتی ہے. درخت تب کٹتا ہے جب وہ اللہ کا ذکر چھوڑ دیتا ہے. اور اگلی بات, پتھر ہے نا, پتھر آسمان سے اپنا پہاڑ سے جو پتھر لڑکتے ہیں, میں یہ تب بھی لڑکتے ہیں جب ذکر الہی کو چھوڑ دیتے ہیں, اللہ اللہ کرنا چھوڑ دیتے ہیں. ہر مخلوق, یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان اور جنات کے علاوہ صرف انہی 2 کو ڈھیل ملی ہوئی ہے کہ تمہارا فیصلہ آگے ہونا ہے, کر لو جو کچھ کرنا ہے. باقی اس کے علاوہ جتنی مخلوق ہے جیسے وہ رب کے ذکر سے غافل ہوتی ہے فوراً ختم ہو جاتی ہے. آپ پتھر کی مثال اندازہ کر لیں, درخت کا حساب لگا لیں. یہی وجہ ہے کہ ہمارے بزرگ فرماتے ہیں, بلکہ حدیث پاک کے اندر آتا ہے, میں ہر سویرے, صبح سویرے, ہر روز 2 پہاڑ آپس میں گفتگو کرتے ہیں. ایک پہاڑ دوسرے پہاڑ سے پوچھتا ہے, کہتا ہے مجھے یہ بتا تیرے پاس کوئی اللہ اللہ کرنے والا آیا تھا, تیرے اوپر چڑھا تھا؟ اگر وہ کہتا ہے نہیں تو خاموش ہو جاتے ہیں. اگر وہ کہتا ہے ہاں آج ایک یہاں سے گزرا تھا, اللہ اللہ کرتے کرتے گزرا تھا, تو ایک پہاڑ دوسرے پہاڑ کو مبارک دیتا ہے, کہتا ہے یار تجھے مبارک ہو, کم سے کم تیرے اوپر اللہ اللہ کرنے والا تو آیا تھا. یہی وجہ ہے, حدیث پاک کے اندر آتا ہے نا کہ قیامت والے دن ہر مخلوق نے بندے کے حق میں گواہی دینی ہے کہ مالک یہ ہمارے سامنے سے گزرا تھا, یہ تیرا ذکر کر رہا تھا. فرشتے کیوں لگے پھرتے ہیں, سویرے آ رہے ہیں, شام کو جا رہے ہیں, شام کو آ رہے ہیں, سویرے جا رہے ہیں, 24 گھنٹے فرشتے ڈھونڈتے پھرتے ہیں کہیں کوئی اللہ والا مل جائے, صحیح ذکر کرنے والا, ٹھیک ہے, تاکہ آپ اسے جا کے بتائے تو صحیح مالک پٹھے وڈ رہا تھا, اس کے باوجود بھی ذکر تو کر رہا تھا. پٹھے وڈتے ہوئے, چارہ کاٹتے ہوئے, کھاد دے رہا تھا فصل کو, کھانا پکا رہا تھا, ہوٹل پہ کھڑا تھا, دکان پہ کھڑا تھا, آٹا گوندتے ہوئے بھائی جو ہے وہ جناب ذکر الہی کر رہی تھی. دیکھیں نا, یہی وجہ ہے. یہ یار ایک چھوٹا سا راز ہماری قوم کو سمجھ نہیں آتا ہے. ہمارے باپے حال اٹھا کے جب جاتے تھے نا تو یہاں سے 2 سپارے پڑھنا شروع کرتے, حال شروع ہونے سے پہلے 2 سپارے پڑھ لیا کرتے تھے.
ٹھیک ہے، نہ کھاد نہ سپرے، ٹھیک ہے جی، نہ فلانی سنڈی نہ فلانی سنڈی نہ فلانی سنڈی. آج سنڈیاں آئی کہاں سے ہیں؟ کیونکہ ہماری قرآن جب ہماری کھیتوں سے خالی ہوا ہے تو سنڈیوں نے تو آنا ہی آنا ہے. بات سمجھے کہ نہیں؟ اچھا، گھر میں لڑائی ختم کرنے کا بہترین نسخہ پتہ کیا ہے؟ گھر میں لڑائی ختم کرنے کا، اگر کھانا پکاتے ہوئے اور آٹا گوندتے ہوئے ہماری بیویاں قرآن پڑھنا شروع کر دینا، خدا کی قسم گھر میں لڑائی نہیں ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے، رولا تو یہی آ جاتا نا، یا تو گانا سن کے جانا آٹا مالا گوندا جا رہا ہوتا ہے، یا ڈرامہ دیکھتے ہوئے آنکھ خدر ہوتی ہے اور ہاتھ آٹا گوندنے میں ہوتے ہیں. برکت تو پڑنی ہے. اور اس سے سب سے بڑے بات کو اور بتاؤ، ہمارے گھروں کی لڑائیوں کی وجہ کیا ہے؟ جب سے ہمارے باتھ روم ہمارے کمروں کے اندر داخل ہو گئے ہیں نا، پہلے گھروں میں تھے، اب باتھ روم آ گئے ہمارے کمروں کے اندر، ہماری لڑائیوں کی انتہا ہو گئی ہے. ہو سکتا ہے آپ اس بات کو نہ مانیں، لیکن ہمارے بزرگوں نے یہ مسئلہ لکھا ہے. باتھ روم سب سے بڑی وہ جگہ ہے جہاں پہ جنات اور شیاطین ہوتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ ہمارے بزرگوں نے فرمایا جب بھی باتھ روم جاؤ سر کو ڈھانپ کے جاؤ، کیونکہ یہ تمہیں یہاں وہاں سے دیکھتے جا سکتے، تم نہیں دیکھ سکتے. یہ تو حدیث پاک بھی ہے. ٹھیک ہے، پہلے کیا تھا؟ جب تک ہم گھر سے باہر جا کے پیشاب وغیرہ کرتے رہے، ہمارے گھروں میں سکھ تھا، سکون تھا. ٹھیک ہے، آج دیکھ لیں، آج سے زیادہ دور کی بات نہیں ہے، 20-30 سال 40 سال 50 سال چلو پیچھے چلے جاؤ، بڑا تیر مار کے بھی تو کہاں جاتے تھے؟ باہر. ہم نے باتھ روم اٹھا کے لائے گھر میں، پھر گھر سے اٹھا کے، ٹھیک ہے، اٹیچ باتھ بنانا ہم نے. وہ اٹیچ باتھ کے چکر میں کیا پڑے، نتیجہ یہ نکلا ہے کہ ہمارے گھر سے لڑائیاں ختم نہیں ہوتی ہیں. سمجھ آئی؟ اب آگے دیکھو جب. ٹھیک ہے، تو مطلب کیا ہے کہ ہر شے اللہ کا ذکر کر رہی ہے. جہاں رب کا ذکر ہوگا وہاں سکون تو ہوگا نا. میں نے پہلے بھی آپ کو ایک چھوٹی سی بات سنائی تھی بابا خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ علیہ کی. آپ ایک کسی گھر میں آئے، مرید کا گھر تھا، تو گھر والوں نے لسی پیش کی، تو آپ نے پہلا گھونٹ بھر کے نا رکھے، اور رکھنے کے بعد، گلاس رکھنے کے بعد آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا شکر الحمدللہ، بڑے عرصے بعد کسی تہجد گزار عورت نے لسی بنائی ہے. تو کسی نے پوچھ لیا، انہوں نے کہا بابا آپ کو کیسا پتہ چلا کہ یہ لسی کسی تہجد گزار عورت نے بنائی ہے؟ ہو سکتا ہے کسی ڈرامے والے نے بنائی ہو، پھر ڈرامہ دیکھ رہی ہو لسی بنا دی ہو. کہنے لگے نہیں، لسی کے اندر نا تہجد کا نور موجود ہے. ہمارے بابوں کی نگاہ ایسی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، بابے کی نگاہ ایسی ہوتی ہے. فرمایا تہجد کے اندر لسی کے اندر تہجد کا نور موجود ہے. ٹھیک، ایسے نہیں حضور نے ارشاد فرمایا کہ جب بھی بندہ، ہمارے بزرگ فرماتے جب بھی آپ لقمہ کھانے لگے، آپ ہر لقمے پر یا واجد پڑھ دیں. ٹھیک ہے، فرمایا ہر لقمے کو رب نور بنا دے. تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ کہ بھئی جہاں پہ ذکر ہوتا ہے وہاں پہ سکون ہوتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ 7 آسمان اور 7 زمینوں کے اندر کوئی شے ایسی ہے ہی نہیں، وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، کوئی شے ایسی نہیں ہے جو اللہ کی تسبیح بیان نہ کر رہی ہو. کوئی بھی شے، چاہے تنکا ہے، روڑا ہے، کوئی بھی شے موجود. حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ ہم حضور کے ساتھ کھانا کھاتے تھے نا، اس کھانے سے بھی ہمیں ذکر الہی کی جو ہے وہ آواز آیا کرتی تھی. ہم حضور کے ساتھ کھجور کھا رہے ہیں، کھجوریں بھی ذکر کر رہی ہیں. ہم کھانا کھا رہے ہیں، کھانا ذکر کر رہا ہے. روٹی کھا رہے ہیں، روٹی ذکر کر رہی ہے. کہتے ہم نے حضور کے ساتھ کھانا کھاتے ہوئے اس کھانے کے ذکر کی آواز اپنی کانوں سے سنی ہے. کچھ ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا آگے، فرمایا وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، ہاں اتنی بات ضرور ہے کہ تم ان کی تسبیح کو سمجھ نہیں سکتے. تم ان کی تسبیح کو سمجھ نہیں سکتے. ظاہر ہے اب زمین اللہ اللہ تو کرتی ہے، اگر ہمارے سامنے ہی کرنا شروع کر دیں گے، ہم پیشاب کرنے کہاں جائیں گے؟ بیٹھیں گے کہاں پہ؟ گپے کہاں ماریں گے؟ ظاہر ہے روڑی اگر اللہ اللہ کرنا شروع کر دے، چائے والے ہوٹل پہ بیٹھ کے جو ہم نے سارا چھوڑنی ہوتی ہے بڑی بڑی لمبی لمبی، وہ کیسے چھوڑیں گے؟ زمین تو پیچھے اللہ اللہ کر رہی ہوگی. پھر بیٹھ کے چوری کہاں سے کریں گے؟ ڈکیٹی کہاں سے کریں گے؟ ٹھگی کہاں؟ جو ریڑی اللہ اللہ کر رہی ہو، اوپر والا فروٹ والا ٹھگی کیسے مارے گا؟ دکان کی دیواریں اللہ اللہ شروع کر دے، برتن بیچنے والا ٹھگی کیسے مارے گا؟ یہ رب کا حکمت ہے. فرمایا کہ اس لیے وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، ہاں یہ بات ضرور ہے کہ وہ ساری مخلوق ذکر ضرور کرتی ہے مگر تم ان کے ذکر کو سمجھ نہیں سکتے. جیسے حضور نے ارشاد فرمایا مردہ جب چیختا نا عذاب الہی کی وجہ سے قبر کے اندر، میں اس کی چیخ کو سوائے انسانوں اور جنوں کے ہر مخلوق سنتی ہے. ہاں صرف مخلوق نہیں، اپنا انسان نہیں سن سکتے اور جنات نہیں سن سکتے. ٹھیک ہے نا، ان دونوں سے پردہ رکھا گیا ہے. ہاں انہ کان حلیما غفورا، دیکھیں یار کتنے خوبصورت لفظ ہے. رب نے ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ حلم والی بھی ہے، بخشنے والی بھی ہے.
سارا مخلوق ذکر کر رہی ہے، پھر بھی کیا دو چیزیں ہیں جو نافرمانی کر رہی ہے، ایک انسان ہے اور ایک جنات ہے. میں ساری مخلوق رب کا ذکر کر رہی ہے، جو نہیں کرتی ختم کر دی جاتی ہے. واحد انسان ہے جس کو ڈھیل دی گئی، کوئی بات نہیں، کر لے، تگڑا ہو جا، کوئی مسئلہ نہیں. حلم ہے نا رب کا کہ اس کی روٹی کھا کے، رزق کھا کے، اس کی زمین پہ پھرنے کے باوجود اس کی نافرمانی ہو اور وہ دیکھ بھی رہا ہو پھر بھی چپ ہے. حلم نہیں، حوصلہ ہے نا. ہمیں اولاد پہ نہیں غصہ آتا، ہم کیا کہتے ہیں، ساڈا کھا کے بدبخت ہماری بات نہیں مانتا ہے، ایڈا نافرمان ہے، ذلیل ہے، گھر سے نکال دو، یہ کر دو، لطر پھیرو اس کو. ہمارا حلم تھوڑا ہے، اس کا حلم بھی تو ہے نا کہ سب کچھ دیکھ بھی رہا ہے لیکن اس کے باوجود بھی خاموش ہے کہ چل کوئی بات نہیں، ادھار ہی صحیح ہے تو قرضہ، یہ تو پکی بات ہے ادھار، آگے جا کے حساب کتاب سارا برابر کر دیا جائے گا. میں غفورا، بخشنے والا بھی ہے. میں بتایا یہ جا رہا ہے کہ ساری مخلوق ذکر کر رہی ہے، اگر تو بھی کر لے تو تیری بھی بخشش ہو سکتی ہے، نہیں کرے گا تو آگے جا کے تیرا حساب کتاب بھی سیدھا ہو جائے گا. اللہ پاک سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.